اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ رزق میں تنگی اور معاشی بحران کی ایک بڑی وجہ جھوٹ اور خیانت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں اور ہر چیز کو واضح کر دیں تو ان کے کاروبار کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں، کچھ چھپائیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج ہو رہا ہے کہ جو خریدار ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ میں کم پیسے دوں، اور جو دینے والا ہے دکاندار ہے اس کی کوشش ہے میں یہی ناقص اور کم درجے کی چیز ان زیادہ رقم کے اندر بیچ سکوں، اس کی بھی یہی کوشش ہے، ہر دکان کی یہی ہے کہ نفع زیادہ حاصل کر سکوں۔ چیز وہاں بڑی مارکیٹ سے اس نے اچھے درجے کی نہیں لی، بلکہ گھٹیا ترین چیز مارکیٹ میں ڈھونڈتا رہا، جوتیاں کیسے ہیں، یہ برتن کتنے کے ہیں، یہ کس چیز میں ہے، یہ فلاں چیز اتنی کھانے والی چیز ہے تو یہ کم سے کم کتنے میں مجھے پڑے گی یہاں سے، اور وہاں جا کر پورے ریٹ اس نے معلومات لے لی، وہاں جا کر اپنی مارکیٹ اپنے دکان کے اوپر جا کر اس نے گاہک کو مہنگے داموں بیچی، اور ان داموں بیچی کہ جو ہائی کلاس قسم کی چیز تھی، جو اس کی ریٹ تھا وہ لوگوں کو بتا کر بیچتا رہا، تو اس لیے فرمایا تو ان کے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی واضح فرمان موجود ہے۔ یہ وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک وجہ ہمارے معاشی بحران کی یہ بھی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال بیچتے ہوئے اور دکانداری چلانے کے لیے یومیہ سینکڑوں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم سودے کو فروغ دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے، بخاری شریف کا فرمان ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، قسم سے بات آپ کی اتنی ہو جائے گی کہ اگلا اعتماد کر لے گا، لیکن آپ اس کو دھوکے میں ڈال کر اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں۔ معاشی بحران اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ تو صرف میں ایک دکانداری کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ہر بول اس کے اندر قسم، اعتماد نہیں رہا لوگوں کا۔ وجہ جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا۔ اس کے علاوہ ہم گاہک سے پیسے پورے لیتے ہیں مگر سامان پورا نہیں دیتے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ بھی معاشی بحران کی ایک اہم وجہ ہے۔ اور معاشی بحران تاجر کے اوپر یہ ساری باتیں کیوں آتی ہیں کہ مین ٹارگٹ وہی ہے، ہمارے اس پورے نظام کو چلانے کے اندر چیزیں فروخت کرنا، چیزوں کو لینا، امپورٹ کرنا، یہ ساری اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ سارا ملبہ معاشی بحران کا، پھر ہم اس میں زیادہ کثیر تعداد کے اندر جو ہوتی ہیں احادیث یا فرامین، وہ ہم اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ بھائی اس میں کمزور ہے، یہ نظام اس نے غلط کیا ہوا ہے۔ یہ بھی معاشی بحران کی ایک وجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر قحط سالی، بہت زیادہ مشقت اور بادشاہوں کا ظلم آ جائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ آپ اندازہ کریں، سوچیں، یہ آج حال ہو نہیں رہا میرے اور آپ کے معاشرے کے ساتھ؟ مال کو سنبھال کر رکھنا اور اس پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے نا۔ میرے محترم، مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ رزق دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو ہم چھپا کر سنبھال کے جوڑ کے رکھتے رہیں اور اپنی بڑی بڑی چادریں اس کے اوپر لپیٹ لیں اور اس کو بڑے بڑے صندوقوں کے اندر بند کر لیں، اس کو بڑے بڑے بینکوں کے اندر جمع کر لیں۔ نہیں، اس سے رزق میں کمی آئے گی، رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، کنجوسی بڑھے گی، آپ کے اندر بخل پن آ جائے گا۔ آپ کا ہاتھ خرچ کرنے والا رہنا چاہیے، لوگوں کے اوپر خرچ کریں، جن کی ضروریات نہیں پوری ہوئی ان کو پورا کیا جائے۔ میرے محترم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر اس میں آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، 2 فرشتے، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین نعم اور بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال کو روکنے والے کو، جو انسان مال روک رہا ہے اپنا، اس کے مال کو یا اللہ ضائع اور تلف فرما دے۔ کیسے برکت ہوگی، کیسے معاشی بحران دور ہوگا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کریں
تو اس کی وجہ سے بھی آسمان سے ان پر بارش نہیں برسے گی، اور اگر دنیا کے اندر حیوانات چرند پرند نہ ہوتے تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برستی۔ میرے محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ ایک آدمی کے پاس پہنچ گیا تو اس نے صدقہ کے طور پر اسے انتہائی کمزور اونٹنی دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا تو فلاں آدمی نے اسے انتہائی کمزور اونٹنی دی، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ ڈال۔ میں اور آپ سوچیں، فکر کریں اس چیز کی کہ آج ہم جو صدقہ اور خیرات کے طور پر جو اس امت مسلمہ کے غریب لوگ ہمارے نظروں کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے پیسوں میں سے کم رقم دیتے ہیں، جو مانگ رہا ہے، جو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اس کو تو زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے رہا ہے خدا را۔ ہاں یہ ہے کہ جو کاروباری ہیں، اس معاملے کے اندر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس معاملے کی، کہ آج کل ہمارے مسلمان بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس چیز کی انتہائی بڑی کمی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کمزور طبقے کے لوگوں کو پیشہ ور جو لوگ اس کام کا پیشہ کر رہے ہیں انہوں نے اٹھا رکھا ہے اس چیز کا ذمہ، اور وہ لوگوں کو آگے سپلائی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے میرے اور دروازوں پر دروازہ کھٹکھٹا کے اپنا پیسہ وصول کر رہے ہیں، میری اور آپ کی حلال کی کمائی کو اپنے ہاتھوں چھین کر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سپلائزر ہیں۔ میرے محترم، اس چیز کی خیال کیا جائے، ہر آنے والا، ہر مانگنے والا نہیں ہوتا وہ اس کو کہ اس قابل کہ اس کو صدقہ اور خیرات دی جائے۔ نظر رکھیں آپ ان جان پہچان کر، ہمارے علاقوں کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے لوگ جانتے ہیں، ان کی پہچان رکھتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کا آدمی ہے اور یہ غریب آدمی ہے، مستحق ہے ہمارے صدقوں کا، ہمارے صدقات و خیرات کا۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کیا جائے۔ سودی لین دین سب سے بڑا ہماری معاشی بحران کی وجہ، سودی لین دین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سود کرنے والا یہ انسان اس مانند ہے کہ یہ جنگ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور اگر رزاق اور داتا سے جنگ کی جائے گی تو یقینی بات ہے رزق میں کمی پیدا ہوگی۔ جب آپ رزق دینے والے اور جو میرے اور آپ کے لیے اسباب بنا رہا ہے، جو ہمارے لیے تجارتوں کے اور کاروبار کے ذرائع کھولتا ہے، اگر ہم اسی سے جنگ کرنا شروع کر دیں تو لازمی اور یقینی اور قطعی یہ بات طے ہے کہ وہ ہمارے لیے رزق کے اندر بہت ساری ایسی رکاوٹیں ڈال دے گا۔ تو آج مسلمان سود کا نظام اس کے اندر اتنے ملوث ہو چکے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، تو اللہ سے سود کرنے والا شخص تو جنگ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو تو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات و خیرات والا معاملہ ہوگا تو ہمارے معاشی بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر سود ہی چلتا رہے گا، سودی نظام چلتا رہے گا اسی کے ذریعے کہ آج میں نے کسی کو 20,000 دیا ہے، کل اس سے وصولی میں 25 یا 30,000 لے لوں گا، یہی کاروبار رہا تو پھر معاشی بحران رہے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے یہ مال بڑا سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے، جو اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کے لیے مال میں برکت ہوگی، اور جو اسے لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ اس آدمی سے اسی طرح ہے وہ مال کہ جو کھاتا ہے مگر پھر بھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، اس طرح کی مثال اس کی ہے کہ وہ آدمی کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ آج سود کا نظام رائج ہے، ہم کھا رہے ہیں لیکن اندر سے ہمیں تنگیاں ہیں، اندر سے ہمیں فقر ہے، ہماری برکت نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تو صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے، جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں وہ بھی اسی طرح کی اس سودی نظام سے، اس سودی پیسے کے نظام سے چل رہی ہے۔ وہ جو پل رہی ہیں، وہ جو تربیت حاصل کر رہی ہیں، کل انہوں نے بھی ہمارے سروں پر اور ہمارے کندھوں پر آ کر وار کرنے ہیں۔ کیوں؟ پیچھے نظام ہی ایسا ہے۔ جب نظام ایسا ہوگا تو اس کی برکات ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کی نحوستیں میرے اور آپ کے اوپر سوار ہوں گی۔ یہ اٹل فیصلہ ہے۔ آج اسی وجہ سے ہماری نسلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نظام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔